عزیزان گرامی، جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکے، پائے تکمیل تک پہنچ سکے، نقص و عیب سے خالی ہو، تو اس کام کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ہے لائحہ عمل اور ایک ہے نمونہ عمل۔ ایک روڈ میپ کہلاتا ہے اور ایک رول ماڈل۔ ہر سنجیدہ کام کے لیے، ہر اس کام کے لیے جسے آپ نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر لائحہ عمل نہ ہوگا، اگر نمونہ عمل نہ ہوگا تو کام بہت مشکل ہو جائے گا، عموماً نقص و عیب سے لبریز ہوگا۔ لہٰذا عقلائے عالم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، بے شک اور پھر اس لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رول ماڈل کی تلاش ہوتی ہے۔ البتہ جتنے بھی لائحہ عمل اور رول ماڈل انسانوں کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں، ان میں خطا اور غلطی کی پوری گنجائش باقی رہتی ہے۔ کتنا ہی عقل مند انسان کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر آپ کو یہ جو ہے نسخہ لکھتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا ویسے ہی نسخہ لکھ کر کے دے گا؟ وہ عین ممکن ہے کہ اسے فلاں کیپسول سے یا فلاں انجیکشن سے یا فلاں سیرپ سے اختلاف ہو، نہیں یہ والا نہیں، یہ آپ نقشہ بنوائیں، ماہر ترین انجینئر سے آپ نے نقشہ بنوایا، اس کے بعد دوسرے کے پاس جائیں، وہ جب یہ جو ہے ڈیزائن کرے گا، کیا بے عین ہی ایسا بنائے گا؟ نہیں، اس کے خیال میں، ان کے خیال میں 2 پلر کافی ہیں، ان کے خیال میں 6 پلر کی ضرورت ہے، دوسرے کے یہاں نہیں اصلا پلر ہی نہیں چاہیے۔ اس پلر کے اندر کتنے اسٹیل کی ضرورت ہے، کتنے mm کی ضرورت ہے، 18 mm کا ہو کہ 25 mm کا ہو، ہے نا؟ اب ظاہر سی بات، اس سب کے سب صحیح تو نہیں ہیں۔ تو جتنے بھی لائحہ عمل یا نمونہ عمل، روڈ میپ ہو یا رول ماڈل، اس میں خطا اور غلطی کی پوری گنجائش موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے یہ جو کورونا کی بیماری چلی ہوئی ہے، کتنے نظریات ہیں، خود ایک ہی حکومت کی طرف سے کتنے نظریات پیش کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کی ضد۔ ایک دفعہ حکومت کہتی ہے کورونا سے اگر بچنا ہے تو سوشل ڈسٹنس کتنا، 2 گز 2 میٹر، ہے نا، 2 میٹر کا فاصلہ ضروری۔ پھر وہی حکومت کہتی ہے ایک ٹیکسی میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ٹیکسی میں 4 لوگ بیٹھ سکتے۔ پھر وہی حکومت کہتی ہے کہ جہاز میں سب کے سب مل جل کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ 2 میٹر والی بات صحیح ہے، یا یہ ٹیکسی میں 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یا فلائٹ کے اندر فاصلہ ختم، ٹیکسی میں پھر بھی تھوڑا سا رکھا تھا فاصلہ۔ تو جتنی بھی چیزیں میں نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جو آج کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، باوجود کہ ہمیں اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ جو لائحہ عمل، جو نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو روڈ میپ ہمیں دیا جا رہا ہے، جو رول ماڈل ہمارے لیے فراہم کیا گیا ہے، اس میں خطا اور غلطی کا پورا امکان ہے، اس کے باوجود ہم اسے فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی، ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو، یہ بھی تو ہے نا،
اس کا بھی تو امکان ہے. ہم نے اس کو اگر فالو نہ کیا تو ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا, ناقص رہ جائے گا, پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے گا. عزیزو, اور اگر کہیں سے آپ کو معصوم روڈ میپ مل جائے اور معصوم رول ماڈل مل جائے, ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہمیں ضرورت تو ہے روڈ میپ کی. روڈ میپ اور روڈ ماڈل کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر ہمیں ایسا روڈ میپ مل جائے, ایسا رول ماڈل مل جائے, ایسا لائحہ عمل, ایسا نمونہ عمل اگر ہمیں مل جائے جہاں غلطی اور خطا کا امکان ہی نہ ہو, جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ روڈ میپ خلاف واقع ہے یا یہ رول ماڈل وہ ہے جو ہمیں راہ راست سے ہٹا سکتا ہے, بھٹکا سکتا ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, تو وہاں ہم کتنے شوق کے ساتھ اس روڈ میپ کو بھی اپنائیں گے اور رول ماڈل کو بھی اپنائیں گے. عقل کا تقاضا یہی تو ہے نا. ہم جب اس روڈ میپ کو اپنا رہے ہیں, اس رول ماڈل کو اپنا رہے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش ہے, خطا کا شائبہ پایا جاتا ہے, تو پھر وہ روڈ میپ, وہ رول ماڈل, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں معصوم روڈ میپ بھی دیا ہے اور معصوم رول ماڈل بھی عطا کیا ہے. روڈ میپ کا نام قرآن ہے, رول ماڈل کا نام اہل بیت اطہار علیہ السلام. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.